ساری فضیلتوں کو جمع کر کے ایک جگہ خالق نے مصطفیٰ کا قبیلہ بنا دیا۔ ساری فضیلتوں کو جمع کر کے ایک جگہ خالق نے مصطفیٰ کا قبیلہ بنا دیا، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی مخلوق خلق کی اس گھر کو ان سبھی کا وسیلہ بنا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ جو میں مسدس نظم پڑھ رہا ہوں، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور اس کے آگے بھی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات کہ میں اس ہستی کے حضور لب کشائی کروں جس ہستی کے دربار میں 1,24,000 پیغمبر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے ہیں، جس ہستی پر رب ذوالجلال اور اس کے فرشتے دن رات درود و سلام بھیجتے ہیں، جس ہستی کی نالین پاک کا تلوہ عرش بری چومے، جس ہستی کا معجزہ قرآن پاک جیسی لاریب کتاب ہو، جس ہستی کا اٹھنا بیٹھنا روکنا حکم دینا حدیث بن جائے، جس ہستی کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، جس ہستی کی بیٹی خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور جس ہستی کے بارے میں مولا علی جیسی ہستی فرمائے انا عبدو کامن عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر، جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر، کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر، اور یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر، جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر، کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر، یہ سارے سمندر تیری نالین کے اندر ہیں، تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر، ہیں تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر، میرا وہ محمد ہے جو اللہ کا ولی ہے، دیکھو تو ذرا شان غلاموں میں علی ہے۔ ربیع الاول، اور ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی، میلاد النبی منا رہے ہیں نا، جشن میلاد النبی، ربیع الاول یعنی کہ پہلی بہار،
نبی پاک خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور تخلیق ہوا۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے کہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں کنت نبیا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ پھر ارشاد ربانی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے رسول اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے میرے رسول اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی سیرت کاملہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا اخلاق خلق عظیم ہے۔ ایک دفعہ نعرہ تو لگائیں بھائی، نعرہ کوئی بھی نہیں لگا رہا۔ پھر فرمایا قرآن پاک میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ ان سے راضی ہو جاؤں تو یہ تیری پیروی کریں، فَاتَّبِعُونِي، تو یہ تیری پیروی کریں، پھر کیا ہوگا یحببکم اللہ، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ پھر سورہ الحجرات میں نبی پاک کا پروٹوکول بتایا لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز سے بلند مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ایک دفعہ سامعین محترم جب رب ذوالجلال نے 2006 میں مجھ پر خاص کرم کیا اور میں رمضان شریف میں عمرے کی ادائی کے لیے سعودی عرب گیا عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو میں مکہ پہنچا، مکہ سے مدینہ پہنچا، مدینہ سے مسجد نبوی، مسجد نبوی سے ریاض الجنہ، تو میری نظر سامنے لکھی ہوئی آیہ کریمہ پر پڑی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو یقین جانیے میری روح کانپ گئی، مجھ پر لرزہ طاری ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سانس لینا جو ہے یہ بے ادبی ہو جائے۔ سامعین محترم، 12 ربیع الاول کو جس نور کی کرنیں مکہ سے طلوع ہوئی، اس کی روشنی آج پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے۔ آج پوری دنیا میں 1.65 بلین مسلمان ہیں، یہ ٹوٹل دنیا کا تقریباً 24% بنتے ہیں، مگر یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ جب تک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہ کیا، اس وقت تو کافر آپ کو امین بھی مانتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، لیکن جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب
مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے سرداران مکہ، اگر میں یہ کہوں کہ اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اسی وقت سارا مکہ دشمن ہو گیا۔ سگے رشتہ دار ابو جہل، ابو لہب دشمن ہو گئے۔ کسی نے پتھر مارے، کسی نے طائف میں پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ گلیوں میں لوگ پتھر مارتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاتون ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جس کے ہزاروں اونٹ روزانہ تجارت کرتے تھے اور ہزاروں لوگ اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، اس خاتون نے بھی شیب ابی طالب میں پتے کھا کر گزارا کیا۔ اس طرح یہ اسلام پھیلا۔